کہ یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا. سب کا آخری وقت آنا ہے، کوئی بچے گا نہیں. دنیا میں جو ایک بار آ گیا ہے اسے جانا بہرحال ہے. یہ دنیا تو عارضی ہے، اصلی تو ہمیں وہاں رہنا ہے جنت میں. وہیں سے ہم دنیا میں بھیجے گئے تھے. ہمارے باپ دادا ہمارے آدم علیہ السلام جنت سے یہاں بھیجے گئے تھے اور ہمیں کچھ دن یہاں رہنا ہے، اصلی تو وہیں جانا ہے دوبارہ. تو جو آ گیا ہے یہاں اسے جانا تو ایک دن ہے ہی. موت تو ہر ایک کے لیے آنی ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام کا یہ قصہ ہمارے سامنے کچھ پیغام پیش کر رہا ہے. ہوا یہ کہ جب ان کا آخری وقت آیا اور انہیں اندازہ ہو گیا ایک نبی کو کہ اب دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، گھر والوں کو، خاندان والوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک سوال رکھا. سارے لوگ جمع ہیں اور ان کے بیچ میں ایک سوال کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. انہوں نے سوال یہ رکھا کہ میں اس وقت تک چین سے مر بھی نہیں سکوں گا، میری پیٹھ قبر میں لگے گی نہیں اس وقت تک جب تک میں تمہارے بارے میں، اپنی اولاد، اپنے گھر اور خاندان کے بارے میں، جب تک میں اطمینان نہ کر لوں ایک چیز کا. یہاں تھوڑا سا ٹھہر کر ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ آخری وقت تو ہمارا بھی آنا ہے. اور اگر معلوم ہو جائے، کبھی کبھی بیماری تکلیف سے اندازہ ہو جاتا ہے 2 دن میں 4 دن میں بس جانے والے ہیں، تو ہمارے کسی بزرگ کو، ہم میں سے کسی کا آخری وقت ہو اور طے ہو جائے 2-4 دن میں ہم دنیا سے جانے والے ہیں، ہمارا گھر، خاندان، بیوی، بچے، رشتہ دار سب سامنے موجود ہوں، تو ہم اپنی اولاد سے کیا کہیں گے؟ سوال یہ ہے، ہم کیا کہیں گے اور کہنا کیا چاہیے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں؟ اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم میں سے کسی کا آخری وقت آئے اور ہمارے ساتھ یہی صورت ہو کہ ہمارے بیوی، بچے، گھر، خاندان، اولاد سب موجود ہوں، تو ہم اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے کیا کہیں گے؟ شاید ہم یہ کہیں گے کہ میری آنکھیں بند ہونے کے بعد، میرے مر جانے کے بعد، میرے بیٹوں آپس میں مل جل کر رہنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، میرے مرنے کے بعد اپنی ماں کا خیال رکھنا، میرے مرنے کے بعد اپنی پھوپھیوں کا خیال رکھنا، اپنے کاروبار کا، زمین جائیداد کا خیال رکھنا، اس کے بارے میں فکر مند رہنا. کہیں کسی کے اوپر پیسے ہوں گے تو ہم بتا کے مریں گے کہ فلاں پر ہمارے اتنے روپے ہیں، انہیں وصول کر لینا، فلاں کا اتنا حق ہے، اس حق کو حاصل کر لینا. اگر ہمارا آخری وقت ہو تو ہم شاید بس یہی چیزیں اپنی اولاد سے کہہ پائیں گے، اس سے آگے نہیں سوچ پائیں گے. لیکن اصل چیز مرنے کے بعد اولاد کے بارے میں اصل چیز کیا ہے؟ اصل پیغام کیا ہے؟ اصل نصیحت کیا ہے؟ وہ نصیحت اور پیغام یہ واقعہ حضرت یعقوب کا ہمیں بتا رہا ہے. ہم تو شاید یہی کہہ پائیں گے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اب سوال ہے سامنے کہ انہوں نے اپنے بیٹے پوتوں کو، سب کو جب جمع کر لیا تو ان کے سامنے ایک سوال رکھا. ان سے پوچھا، اے میرے بیٹو، میں چین سے مر بھی نہیں سکوں گا، میری پیٹھ قبر میں لگے گی نہیں اس وقت تک جب تک میں اطمینان نہ کر لوں تمہاری طرف سے، جب تک مجھے تسلی نہ ہو جائے تمہاری طرف سے، جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے تمہاری طرف سے، اس وقت تک میں چین سے مر بھی نہیں سکتا. تم مجھے ایک سوال کا جواب دو. سوال کیا ہے؟ بہت چھوٹا سا سوال. ما تعبدون من بعدی. قرآن نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے پوچھا، اے میرے بیٹو، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اصل سوال کیا ہے؟ میرے مرنے کے بعد، میری آنکھیں بند ہونے کے بعد، اس دنیا سے میرے گزر جانے کے بعد تم کس راستے پر چلو گے؟ تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ کس سے مرادیں مانگو گے؟ کس سے اپنی دعائیں کرو گے؟ نمازیں کس کے لیے پڑھو گے؟ سجدہ کس کے لیے کرو گے؟ یہ ایک سوال ہے جو انہوں نے سامنے رکھا. آپ سوچیں گے بھئی یہ کیا بڑا سوال ہوا؟ ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، ہماری اولاد بھی اللہ کی عبادت کرے گی، اللہ کے سامنے سر جھکائے گی، اللہ کے لیے سجدہ کرے گی، اللہ سے دعائیں مانگے گی، اور کیا کرے گی؟ تو یہ بھی کوئی سوال ہوا. لیکن میرے بزرگوں، اس سوال کی اہمیت اس لیے اہم ہے
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یعقوب علیہ السلام کے باپ نبی، دادا نبی، بیٹا نبی، 4 پشت نبیوں کا خاندان، اگر ان کو اپنی اولاد کے بارے میں یہ فکر ہے کہ میری آنکھیں بند ہونے کے بعد میری اولاد کس راستے پر چلے گی، تو ہم ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے، جہاں چاروں طرف کفر ہے، شرک ہے، بت پرستی ہے، ایمان پر حملے ہیں، ہر جگہ ایمان کے چھن جانے کا، اللہ کی عبادت کے خلاف ماحول ہر جگہ موجود ہے، خطرہ موجود ہے، وہاں یہ سوال ہمارے لیے اور زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو سمجھیے کچھ مثالوں سے۔ ابھی 4-5 دن پہلے راجستھان کی ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ آیا، ہندوستان کا ایک صوبہ ہے راجستھان، وہاں 1-2 سال پہلے پچھلی سرکاروں کے زمانے میں سوریہ نمسکار کے نام سے ایک طریقہ، ایک دعا رائج کی گئی تھی۔ انٹر کالجوں میں 10ویں اور 12ویں کے جو بڑی کلاسوں کے کالج ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں انٹر کالج، چھوٹے اسکول نہیں۔ انٹر کالج میں صبح صبح تمام بچوں کے لیے سوریہ نمسکار لازم کیا گیا۔ سوریہ نمسکار کرنا ہے، صبح آئیں گے بچے، لائن میں لگیں گے اور سورج کی پوجا کریں گے، اس کے سامنے نمسکار کریں گے، اس کے الفاظ کہیں گے، اس کو کہتے ہیں سوریہ نمسکار۔ مسلمانوں نے اس کے خلاف کوششیں کی، احتجاج کیا، یہاں تک کہ وہ ہائی کورٹ چلے گئے۔ 4-5 دن پہلے یہ فیصلہ آیا کہ ہم اس حکم